قرآن اور حدیث کے علم کو بیان فرمایا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، مشہور حدیث ہے۔ اسے کہاں تک اجازت ہے اور کہاں تک اجازت نہیں ہے، اب سے معلوم ہونی چاہیے یہ سب باتیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر فرض ہے۔ دنیا میں کون ایسا ہے جو علم کی فضیلت اسے نہ معلوم ہو؟ فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن، جس نے قرآن کو سیکھا۔ کہ بھئی اب دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر ہے، مرد ہے، اس کے پاس خواتین بھی مریض آتی ہیں، کتنا ان سے بات کر سکتا ہے، کتنا ان کے ساتھ۔ ایک خاتون ڈاکٹر ہے، وہ کتنا کہ اس کے افعال کے طلاق کب کب ہوتی ہے، کن صورتوں میں اس کی نماز صحیح ہو جائے، اس کا روزہ صحیح ہو جائے اور اس کی عبادات صحیح ہو جائیں۔ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے جانے کے بعد دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، کتاب اللہ و سنتی، ایک کتاب اللہ کو اور دوسری میرے احادیث کو، میرے طریقہ زندگی کو۔ علم کی فضیلت بے شمار آیات اور بے شمار احادیث، اور اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ کسی عقل مند کے لیے علم کی فضیلت پر بات کرنا ایک فضول اور لا یعنی سی بات ہے۔ دنیا میں کون ایسا ہے جو علم کی فضیلت اسے نہ معلوم ہو؟ لیکن احادیث میں جا بجا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے فضائل بیان فرمائے، خصوصاً قرآن اور حدیث کے علم کو بیان فرمایا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، مشہور حدیث ہے۔ فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن، جس نے قرآن کو سیکھا، وعلمہ، اور پھر دوسروں تک سکھایا، دوسروں کو سکھایا، اس کی تعلیم دی۔ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، سب سے افضل انسان وہ ہے۔ یہی اصول ہے فقہا کا۔ امامت ایک بڑا منصب ہے، امام ہونا، مسجد میں نماز پڑھانا، ہم تو اسے بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ پہلے امام آپ کی ذات اطہر خود تھی، تو علماء فرماتے ہیں جب سب برابر ہوں، علماء نے مختلف توجیہات کی ہیں، لیکن سب سے آغاز کس میں ہے؟ عالم۔ امام کون بنے گا؟ فرمایا اقرأکم قرآنا، جو سب سے اچھا قرآن، سب سے عمدہ قرآن پڑھ سکتا ہو، تجوید کے لحاظ سے، آواز کے لحاظ سے نہیں، تجوید کے لحاظ سے، تصحیح مخارج کے لحاظ سے، جو قرآن کو سب سے اچھا پڑھ سکتا ہو، سب سے پہلا حق اس کا ہے کہ وہ امام بنے۔ تو اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم اور استاذ بنا کر بھیجا ہے، میں دنیا میں معلم بن کر آیا ہوں۔ اور قرآن کریم اور احادیث کا علم ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا۔ آپ معلم تو ہیں، لیکن معلم کس چیز کے ہیں؟ بعض علماء نے اس کی تشریح کی ہے معلم الخیر، خیر اور بھلائی کے کاموں کے معلم ہیں۔ ہر خیر اور بھلائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی ہے۔ تو علم دین ہمارے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی اسے بیان فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر بقدر ضرورت۔ علماء نے اس میں قید اضافی لگا دی۔ بقدر ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اتنا علم کہ اس کے افعال اور اس کی عبادات صحیح ہو جائیں، اس کی نماز صحیح ہو جائے، اس کا روزہ صحیح ہو جائے، اس کی زکوٰۃ صحیح ہو جائے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے پتہ چل جائے کہ طلاق کب کب ہوتی ہے، کن صورتوں میں ہوتی ہے، یہ ساری وراثت کے امور معلوم ہو جائیں، کس کا کتنا حصہ ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ بقدر ضرورت علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر فرض ہے۔ اور اس کے بعد جس شعبے میں وہ جانا چاہتا ہے، اگر کوئی تاجر بننا چاہتا ہے، تجارت کے اسلامی احکامات اسے معلوم ہو، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، طب کے اسلامی احکامات اسے معلوم۔ ہمارے ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتہ کہ بھئی اب دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر ہے، مرد ہے، اس کے پاس خواتین بھی مریض آتی ہیں، نہیں آتی، خواتین مریض آتی ہیں، وہ کتنا ان سے بات کر سکتا ہے، کتنا ان کے ساتھ توجہ کر سکتا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ نہیں کر سکتا، نہیں معلوم ہے، بس ایک شتر بے مہار کی طرح سارا کچھ چل رہا ہے۔ ایک خاتون ڈاکٹر ہے، وہ کتنا، اسے کہاں تک اجازت ہے اور کہاں تک اجازت نہیں ہے، اب سے معلوم ہونی چاہیے یہ سب باتیں۔ تو طلب علم یہ فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے
اور آپ نے مسجد نبوی کو قائم فرمایا۔ سب سے پہلی چیز جو ریاست اسلامیہ میں، ریاست مدینہ میں جو سب سے پہلی چیز تعمیر کی گئی وہ مسجد ہے۔ کوئی قصر، کوئی محل، کوئی اسمبلی نہیں تھی، سب سے پہلی چیز مسجد کی تعمیر کی گئی۔ اور پھر اسی مسجد کے ساتھ ایک چبوترا، ایک حصہ مختص کیا گیا جہاں علم دین اللہ کے پیارے محبوب نے خود پڑھایا۔ صفا کا وہ چبوترا جب ہم جاتے ہیں تو اب جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے مسجد نبوی، تو ہم اس کی بھی زیارت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہاں بھی 2 رکعت مقام صفا پر بھی پڑھ لیا جائے۔ چھوٹی سی جگہ ہے لیکن تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں صحابہ نے وہاں پر علم حاصل کیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کہنا چاہیے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ۔ بعض صحابہ تو ایسے تھے جو مستقل وہیں رہائش پذیر تھے، ایک وقت میں 250، 150، 72، 70 یہ فگر آتے ہیں کہ وہاں پر مقیم رہتے تھے۔ اور پھر ان صحابہ نے اسی علم دین کی ترویج کو، علم حدیث کی ترویج کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، تمام صحابہ نے۔ لیکن ان صحابہ میں سے بعض ایسے ممتاز ہوئے کہ جنہوں نے اپنی زندگی معلم بننے میں گزاری۔